سنو سنو اللہ کا کلام کیا کہتا ہے، اٹھو اٹھو قرآن کا پیغام کیا کہتا ہے۔ سنو سنو آج آپ حضرات کے سامنے انشاءاللہ سورہ توبہ آیت نمبر 102 سے لے کر آیت نمبر 106 یہ ٹوٹل 5 آیات ہیں، اور ان 5 آیات کی تفسیر آج کے درس قرآن میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ رب العزت کلمات حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کلمات حق کو سننے کے بعد قلب و جگر میں بسانے اور مزید آگے پہنچانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 102 میں اللہ رب العزت نے جس بات کو واضح کیا ہے اس کا مختصر خلاصہ آپ کے سامنے پیش کروں گا، پھر ہم آیت کریمہ کے لفظوں کی طرف آئیں گے۔ سورہ توبہ کی تفسیر میں ایک مرتبہ نہیں بلکہ آپ نے متعدد مرتبہ سنا کہ منافقین کا تذکرہ ہے، اور وہ منافق جو غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہوئے، اور یہ منافقین کا جو تذکرہ ہے اور یہ جو تذکرہ آپ نے سنا اسے قرآن میں نہیں سنا، بلکہ جتنی آیات ابھی تک ہم نے پڑھی ہیں ان میں سب سے زیادہ تذکرہ آپ کو منافقین کا ملے گا۔ لیکن آج اللہ رب العزت نے جو سورہ توبہ آیت نمبر 102 ہے اس کے اندر اللہ نے منافقین کا تذکرہ نہیں کیا، بلکہ اللہ رب العزت نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ اکثر تو وہ تھے جو منافق تھے جنہوں نے غزوہ تبوک کے اندر شرکت نہیں کی، لیکن ان میں بعض لوگ جو غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہوئے وہ منافق نہیں تھے، اور ان کی تعداد ہے ٹوٹل 10 ہے۔ 10 ایسے افراد ہیں جو غزوہ تبوک کے اندر شریک نہیں ہوئے۔ ان کا تعلق بچوں سے نہیں ہے، نہ ان کا تعلق عورتوں سے ہے، نہ ان کا تعلق عمر رسیدہ سے ہے۔ ان کے لیے تو پہلے سے رعایت تھی، جو بڑی عمر والے ہیں وہ جہاد میں شرکت نہ کریں، بچے بھی نہ کریں، عورتیں بھی نہ کریں۔ لیکن کچھ ایسے افراد تھے نہ ان کا شمار بچوں میں ہوتا ہے، نہ ان کا شمار عمر رسیدہ میں ہوتا ہے، نہ ان کا شمار عورتوں میں ہوتا ہے، اور نہ ہی ان کا شمار اپائج میں ہوتا ہے، اور نہ وہ منافقین ہیں بلکہ وہ صحابی ہیں۔ اللہ رب العزت نے انہیں بڑا مقام اور رتبہ عطا فرمایا، باوجود اس کے کہ وہ صحابی ہیں، سچے مسلمان، لیکن ایسے افراد بھی بعد غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہوئے۔ اب مفسرین نے تعداد بتا دی، وہ ہے 10 تعداد ہے۔ 10 میں سے 7 کا تذکرہ سورہ توبہ آیت نمبر 102 کے اندر ہے ٹوٹل 10، لیکن 7 کا تذکرہ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان 7 صحابہ کا تذکرہ کیا، پھر ان کی توبہ کا ذکر کیا، اور رب نے اس بات کو بھی واضح کر دیا ہم نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ اور یہ جو 7 افراد ہیں اس کا تذکرہ کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ منافقین نے تو ہیلے بانے کر دی، ڈرامے بازیاں شروع کر دی، لیکن یہ جو 10 صحابہ تھے انہوں نے
عرض کی کہ یا رسول اللہ ہمارے کام ہے، ہم بیزی ہیں، کاروباری کام ہے، تجارت ہے، اس لیے ہم نہیں آ سکتے۔ اب ان 10 میں سے 7 کی کیفیت جو اس جگہ پر ذکر کی گئی ہے، جناب سید عالم علیہ السلام غزوہ تبوک سے واپسی آ رہے، قریب ہے کہ آپ مدینے میں انٹر ہو جائے، ابھی آپ مدینہ طیبہ میں انٹر نہیں ہوئے تھے۔ یہ جو 7 صحابہ ہیں جن میں ایک حضرت لبابہ بھی ہے، یہ 7 صحابہ انہوں نے ارادہ کیا کہ چونکہ ہم سے تو ہو گئی غلطی، اس بات کا اقرار کیا، اعتراف کیا کہ ہمیں جانا چاہیے، لیکن ہم اس غزوے میں شریک نہیں ہوئے۔ اور ہم نے جو باتیں پیش کی وہ کیا پیش کر دی؟ بزنس کی، کاروبار کی، گھر کے دیکھ بھال کی۔ اور یہ عذر جو تھا نا جو انہوں نے پیش کیا، وہ عذر دیکھا جائے تو مقبول نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود وہ ٹھہر گئے اور نہیں گئے۔ اب یہ شرمندہ ہے اور اس بات کا اقرار کرتے ہم سے غلطی ہو گئی۔ یہ صحابہ کرام کے جو ذہنوں میں تھے اور جس کو ائمہ تفاسیر نے لکھا ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اب یہ صحابہ کرام شرمندہ ہے، ہم سے غلطی ہو گئی، ہم سے خطا ہو گئی۔ انہوں نے ارادہ کیا کہ جو غلطی ہم سے ہو گئی اس کی پاداش میں ہم اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیں گے۔ انہوں نے یہ ارادہ کیا۔ اب یہ 7 صحابہ مسجد نبوی کے اندر تشریف لے گئے، مسجد نبوی کے جو ستون تھے اس سے انہوں نے اپنے آپ کو باندھ دیا اور قسم کھائی، جس کو کہتے ہیں حلف اٹھایا، قسم کھائی کہ جب تک حضور علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے ہماری رسی کو نہیں کھولیں گے، ہم بھی اپنی رسی کو نہیں کھولیں گے، بندے رہیں گے، خواہ جتنا بھی وقت لگے، 1 گھنٹہ لگے یا 1 دن لگے یا 1 ہفتہ لگے۔ اور یہ انہوں نے کیوں کیا؟ یہ شرمندہ تھے، افسوس کر رہے تھے کہ ہم غزوہ تبوک میں شرکت نہ کر سکے، اور جو عذر ہم بنا رہے تھے حقیقت یہ کہ وہ عذر قابل قبول نہیں ہے۔ اب جب یہ شرمندہ ہوئے، افسوس کرنے لگے اور رب کی بارگاہ میں توبہ کرنے لگے، تو اپنا جو جرم ہوا تھا، جو خطا ہوئی، اس کی پاداش میں انہوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا۔ قسم بھی کھا لی کہ جب حضور علیہ السلام اپنے دست مبارک سے رسی نہیں کھولیں گے، یہ رسی اسی طریقے سے بندی رہے گی۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام اب مدینہ طیبہ میں تشریف لائے، غزوہ تبوک سے فارغ ہو گئے۔ جب مسجد نبوی کے اندر آئے، آپ نے دیکھا کچھ صحابہ کرام نے اپنے آپ کو ستون سے باندھا ہوا ہے سچے مسلمان، الحمدللہ صحابی ہیں۔ جب انہوں نے اپنے ہاتھ کو باندھا اور میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے اس کو دیکھا تو دیگر لوگوں سے پوچھا کیا ہو گیا ان کو؟ انہوں نے اپنے آپ کو ستون سے باندھا ہوا ہے۔ تو دیگر صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ یہ غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہوئے تھے، اور غزوہ تبوک میں شریک نہ ہونے کی وجہ سے یہ شرمندہ ہے اور انہوں نے توبہ کی ہے، لیکن چونکہ ان سے خطا ہوئی، غلطی ہو گئی، تو اب یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستون سے باندھ کے رکھیں گے، اور جب تک آپ نہیں کھولیں گے یہ اپنے آپ کو آزاد نہیں کریں گے۔ جناب سرور عالم علیہ السلام نے جب اس بات کو سنا تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے بھی قسم کھائی، صحابہ کرام نے حلف اٹھایا، میرے مصطفیٰ نے بھی حلف اٹھا لیا، قسم کھائی۔ آپ نے ان صحابہ کو کہا جب تک مجھے رب نہیں کہے گا میں رسی نہیں کھولوں گا۔ آپ نے منع کر دیا، آپ نے ارشاد فرمایا میں رسی نہیں کھولوں گا جب تک مجھے میرا رب نہیں کہے گا، میں اس وقت تک ان کی رسی نہیں کھولوں گا۔ اب اللہ رب العزت نے سورہ توبہ کی آیت اتاری، جو سورہ توبہ آیت نمبر 102 ہے، اور اس آیت کریمہ میں رب نے وعدے کر دیا اے پیارے آپ اپنے دست مبارک سے رسی کو کھول دیں، کیونکہ ہم نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ اب آپ آئیں آیت کریمہ کی طرف، سورہ توبہ آیت نمبر 102۔ خالق کائنات کہتا ہے
توجہ رکھیے گا اب اسکرین پر، میں لفظوں کی وضاحت بھی کروں گا۔ وَآخَرُونَ، رب کہتا ہے یہ وہ نہیں ہے جن کا تذکرہ بار بار پیچھے پڑھ رہے تھے۔ پیچھے جو آپ پڑھ رہے تھے وہ منافقین تھے، وہ کھوٹے تھے۔ یہ سچے سکے ہیں، وہ کھوٹے سکے ہیں۔ تو رب کہتا ہے وَآخَرُونَ، یہ وہ نہیں ہے، یہ علیحدہ ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ اعترفوا بذنوبہم، انہوں نے اعتراف کر لیا اپنے گناہ کا، اپنی خطا کا۔ کیونکہ ظاہر بات ہے یہ غزوہ تبوک میں شرکت نہ کرنا یہ خطا تھی، یہ جرم تھا۔ یا یہ بات ذہن میں رکھیے گا، میں جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ اس لیے بار بار دہرا رہا ہوں، میں آپ کو قرآن کی یہ آیت واضح کر رہا ہوں۔ لیکن اگر کوئی تعلق نہ ہو اور معاذ اللہ صحابہ کے بارے میں ایسے جملے بولنے لگ جائے تو یاد رکھیے گا یہ قابل اعتراض ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ میں تو آیت کریمہ کلیئر کر رہا ہوں، اس لیے بتا کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اعترفوا بذنوبہم، ذنوب کہتے گناہ کو، قرآن کا لفظ ہے، ذنب کہتے گناہ کو۔ تو اعترفوا، یہ جو 7 صحابہ ہیں انہوں نے اعتراف کیا، اقرار کر لیا بذنوبہم، اپنی خطا کا، ہم سے غلطی ہو گئی۔ اس کا مطلب کیا؟ انہوں نے توبہ کی، انہوں نے توبہ کی۔ یہاں یہ بات ذہن میں رکھے گا جو قابل توجہ ہے، ہم جو معصوم کا عقیدہ رکھتے ہیں، میں بات اہل سنت کی کر رہا ہوں، بھائی کسی اور کا مذہب، کسی اور کا نظریہ وہ اس کے ساتھ ہے۔ ہمارا نظریہ کیا ہے اہل سنت کا؟ ہم سنی ہیں۔ اہل سنت کا نظریہ یہ ہے کہ فرشتے معصوم ہیں، جس کا مطلب کیا ہو؟ فرشتوں سے گناہ نہیں ہو سکتا، امپاسبل، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اچھا اب اس کے بعد ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ انبیاء کرام معصوم ہیں، یعنی انبیاء کرام سے گناہ صادر نہیں ہو سکتا، امپاسبل۔ یاد رکھیے گا اگر کسی حدیث کے اندر بھی آ جائے نا تب بھی ہم نہیں مانیں گے، کیونکہ یہ ایسا عقیدہ ہے جو قرآن نے کلیئر کر دیا۔ لا محالہ اس حدیث میں کوئی نہ کوئی کلام ہوگا، کوئی باریکی ہوگی جو ہم اس تک نہیں پہنچ پا رہے، اس لیے کہ اہل سنت کا یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام معصوم ہیں۔ معصوم ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ان سے گناہوں کا صدور نہیں ہو سکتا، گناہ ہو ہی نہیں سکتا، یعنی گناہ کی طرف ان کا قدم بڑھے گا ہی نہیں۔ یہ انبیاء کرام کی شان ہے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا، انبیاء کرام تو معصوم ہیں، لیکن اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے جو بالکل واضح کتابوں میں لکھا ہوا ہے، کوئی اختلافی بات نہیں کر رہا، سنیوں کا مسلمہ نظریہ ہے، صحابہ کرام معصوم نہیں ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، صحابہ کرام معصوم نہیں ہیں۔ اچھا پھر اہل بیت، اہل بیت بھی معصوم نہیں ہے، یعنی معصوم کا میں نے آپ کو مطلب بتا دیا۔ یہ نہیں ہوگا کہ صحابہ سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ نہیں ہوگا کہ اہل بیت سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ معصوم کا عقیدہ انسانوں میں ہمارا جو ہے صرف انبیاء کرام کے لیے، نبی کے لیے، نبی معصوم ہے، ان سے گناہ نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام معصوم نہیں ہے، اہل بیت معصوم نہیں ہے۔ اہل تشیع، رافضی جو ہے شیعہ حضرات، ان کا نظریہ یہ ہے کہ اہل بیت معصوم ہے، یہ ذہن میں رکھے گا، یہ ان کی سوچ ہے، ہماری سوچ نہیں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ صرف انبیاء معصوم ہیں، نہ صحابہ کرام معصوم ہیں اور نہ ہی اہل بیت معصوم ہے۔ لیکن ہوگا کیا؟ یہ سنے گا جو میں اپنے لفظوں میں بیان کر رہا ہوں، جو اس کی ترجمانی کر رہا ہوں اور عکاسی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ صحابہ کرام اور اہل بیت معصوم نہیں، یعنی ان سے گناہ صادر ہو سکتا ہے۔ اچھا لیکن اس کے باوجود گناہ صادر تو ہو سکتا ہے لیکن یہ گناہ کرتے نہیں۔ میری بات کو نوٹ کیجئے گا، ورنہ میری کلپ کو اگر کوئی کاٹ دے گا تو گڑبڑ ہو جائے گی، جیسے بعض مرتبہ کیا جاتا ہے نا، باتوں کو، کلپوں کو کاٹتے ہیں اور پیش کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں یہ نظریہ پیش کر دیا۔
یہ کیا نظریہ ہے؟ میری مکمل کلپ ہے نا کہ صحابہ کرام اور اہل بیت معصوم نہیں ہے، یہ اہل سنت کا نظریہ ہے، لیکن ان سے گناہ ہوتا نہیں، اور اگر اتفاقاً ہو بھی گیا تو فوراً یہ توبہ کر لیتے ہیں اور اللہ ان کی توبہ کو قبول کرتا ہے، اور بعض مرتبہ قرآن میں بھی ذکر کر دیتا ہے۔ یہی ہے بات یہاں۔ اب یہ جو 7 صحابہ تھے، انہیں شرکت کرنی تھی غزوہ تبوک میں، اب جب شرکت نہیں کی، اس کو قرآن نے کہا بِذُنُوبِهِمْ، ان سے گناہ ہو گیا، اور انہوں نے اس بات کا اعتراف کر لیا۔ جب انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا، اقرار کیا اور توبہ کر لی، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ نے ان کے اس گناہ کو معاف کر دیا۔ جب اللہ نے ان کے اس گناہ کو معاف کر دیا اور قرآن نے اعلان کر دیا، پھر ہم صحابہ کرام پر تنقید کریں، الامان والحفیظ، اللہ ایسی زبان ہی نہ دے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ اب قرآن کیا کہتا ہے؟ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا، انہوں نے جو اقرار کیا، توبہ کیا، قرآن کہتا ہے یہ عمل صالح ہے، اچھا عمل ہے۔ توبہ کو کہا جا رہا ہے۔ جو صحابہ کرام نے توبہ کی نا، اور ان کا عمل کیا تھا؟ انہوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے پلر سے باندھ دیا، اپنے جرم کی پاداش میں۔ رب کو بڑا اچھا لگا، یہ صحابہ کرام کا جو انداز ہے نا، رب کو پیارا لگا۔ رب نے فرمایا خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا، رب کہتا ہے یہ ان کا عمل تھا نا، بڑا اچھا تھا۔ لیکن اس سے پہلے یہ جو غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہوئے، اس کے بارے میں رب کہتا ہے وَآخَرَ سَیِّئًا، یہ اچھا نہیں تھا۔ رب نے اس کو وعدے کہا، یعنی غزوہ تبوک میں شرکت نہ کرنا یہ اچھا نہیں ہے، سیئہ، برا ہے۔ لیکن اس کے بعد جو انہوں نے توبہ کر لی، رب نے فرمایا عملاً صالحا، یہ تو بہت اچھا عمل ہے۔ پھر اس کے بعد رب کیا کہتا ہے؟ عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ، قریب ہے کہ اللہ ان کی توبہ کو قبول فرما لے۔ ہو گیا، مزدہ سنا دیا رب نے۔ مطلب کیا؟ جرم ہوا تھا لیکن توبہ کر لی، اور اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ جب ان کی توبہ کو قبول فرما لیا، اب ان کے بارے میں کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ یہ بات ذہن میں رکھے گا، جس نے انگلی اٹھائی اس کا دل ہو گیا سیاہ، گندا ہو گیا۔ یہ کلیئر بات بتا رہا ہوں، کیونکہ یہ وہ ہے کہ اگر ان سے خطا ہو گئی، توبہ کی، اور توبہ کی قبولیت کا تذکرہ جب قرآن کر دے تو ان کا مقام کتنا بلند ہوگا، کتنا شاندار ہوگا۔ تو رب کیا کہتا ہے؟ عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ، قریب ہے کہ اللہ ان کی توبہ کو قبول کر لے۔ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ غفور رحیم ہے، بخشنے والا اور رحم کرنے والا۔ اچھا، اب یہ جو 7 صحابہ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے منبر سے باندھ دیا، اب اللہ کے حبیب علیہ السلام نے انہیں کھول دیا، یہ آزاد ہو گئے، بڑے خوش ہو گئے کہ الحمدللہ ہم بخشے گئے، ہم سے جو خطا ہوئی رب نے اسے معاف کر دیا۔ بہت خوش ہوئے صحابہ کا، خوشی کے عالم میں بارگاہ رسالت میں آ گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، جو ہم غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہوئے تھے اس کی وجہ تھی مال، پیسہ تھا، مال کی محبت کی بنا پر ہم شریک ہیں، کیونکہ ہمارے پیش نظر کیا تھا؟ بزنس، کاروبار تھا، تجارت تھی۔ یا رسول اللہ، اب ہم نے ارادہ کیا ہے کہ اس مال کی بنا پر ہم سے غلطی ہوئی تھی، ہمیں مال چاہیے نہیں ہے۔ سارا ساز و سامان اٹھا کر آ گئے، بارگاہ رسالت میں پیش کرتے، یا رسول اللہ یہ آپ کے قدموں میں ہے، آپ اسے آگے تقسیم کر دیں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ جو تم ساز و سامان لے کر آئے ہو یہ میں قبول نہیں کروں گا، آپ نے منع کر دیا۔ اب صحابہ کرام تو لائے، جذبات تھے، عظیم جذبات، کہ بھائی مال کی بنا پر ہم غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہوئے، اب یہ مال چاہیے نہیں ہمیں، یہ مال اب ہم پیارے مصطفیٰ کے قدموں پر قربان کر دیتے، آپ آگے اسے تقسیم فرما دیں۔ میرے نبی نے فرمایا میں نے قبول نہیں کرنا۔ اب جب آپ نے یہ فرمایا نا میں نے قبول نہیں کرنا،
رب نے آیت کریمہ اتار دی. پھر دوسری آیت آ گئی. پہلی آیت میں کیا آیا؟ توبہ قبول ہو گئی. اب کی آیت میں کیا ہے؟ اے پیارے جب یہ دل سے راہ خدا میں خرچ کرنا چاہ رہے آپ قبول کیوں نہیں کر رہے؟ قبول کر لے. یہ ہے صحابہ کی بات. ہاں قبول کیجئے. اور ساتھ میں یہ نہ فرمایا اے پیارے قبول بھی کرنا ہے اور قبول کرنے کے بعد ان کے لیے دعا بھی کرنا تاکہ انہیں تسکین ملے. یہ اللہ قرآن میں اتارتا ہے. صحابہ کرام کی عظمت اور صحابہ کرام کے شان بیان کر رہا ہے. اچھا اب جب یہ لے کر آئے نا اللہ نے فرما دیا تو پھر میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ آپ نے فرمایا جتنا مال لائے ہو نا اس کے 3 حصے کر دو. 2 حصے واپسی لے جاؤ. 1 حصہ چھوڑ دو. وہ 1 حصہ راہ خدا میں خرچ ہوگا. اب آیت کریمہ کی طرف آئے. اسکرین پر ملاحظہ کریں. رب نے کیا فرمایا؟ جب انہوں نے عرض کی میرے نبی نے منع کر دیا تو اللہ نے اپنے حبیب کو فرمایا جبریل کو بھیجا اور اپنا پیغام سنایا جو سورہ توبہ کے اندر آیا آیت نمبر 103 میں. رب کہتا ہے خذ من اموالہم صدقہ. اے پیارے یہ جو پیش کر رہے ہیں نا ان صدقات کو آپ قبول کر لیں. آپ لے لیں ٹھیک ہے دے دو. اور جب آپ قبول کریں گے تو آپ ان کے لیے کیا بنیں گے؟ توجہ رکھے گا یہ مقام مصطفیٰ ہے. فرمایا تطہرہم وتزکیہم بہا. اے پیارے آپ جب ان کے صدقات کو قبول کریں گے تقسیم کرنے کے لیے تو ہوگا یہ کہ آپ انہیں صاف ستھرا اور پاکیزہ کر رہے ہیں. نبی کی طرف نسبت کہ نبی صاف ستھرا کر رہے ہیں, نبی پاکیزہ کر رہے ہیں. تطہرہم وتزکیہم بہا. اور پھر رب نے کیا فرمایا؟ رب نے فرمایا جب آپ نے قبول کر لیا نا اور آپ انہیں صاف ستھرا کر رہے ہیں, پاکیزہ کر رہے ہیں, اب آپ کیا کریں؟ وصلی علیہم, اپنے ہاتھ اٹھائے اور ان کے لیے دعا کریں. یہ رب کہہ رہے, یہ صحابہ کا مقام صحابہ. رب کہتا ہے آپ ان کے لیے دعا کریں. وصلی علیہم, آپ ان کے لیے دعا کریں. اچھا کیوں؟ ان الصلاۃ, آپ جب اپنے ہاتھ اٹھائیں گے دعا کریں گے, سکن لہم, اس کے ذریعے ان کے دلوں کو سکون ملے گا. یہ قرآن کہتا ہے واللہ سمیع علیم, اور اللہ سننے والا جاننے والا. یہاں چند باتیں واضح ہو گئی اور یہ باتیں قرآن کی روشنی میں کلیئر ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا یہ کوئی فرض ہے واجب ہے, اس کی بات نہیں ہو رہی. میں کہہ رہا ہوں بس یہ چیزیں ثابت ہو رہی ہیں. پہلی چیز کیا یہ ذہن میں رکھے گا, اول انسان گناہ سے بچے. حکم یہی ہے نا کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں. لیکن چونکہ ظاہر بات ہم خطا کے پتلے, ہم معصوم تو نہیں ہیں. توجہ رکھیے گا, ہم معصوم نہیں ہیں, ہم خطا کے پتلے ہیں. اگر ہم سے خطا ہو جائے تو قرآن پیغام کے مطابق اب کیا ہے؟ توبہ ہے. یہ توبہ کا حکم. پہلے گناہ سے بچو, اگر گناہ ہو جائے تو پھر کیا کریں؟ توبہ کریں. اچھا توبہ کیا, اللہ نے اگر توبہ کو قبول کر لیا گناہ معاف ہو گیا, کیونکہ حدیث سے بار کا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. یہ تو حدیث سے بار کا. جب گناہ ہو گیا اولاً اس سے بچا جائے. اب اس کے بعد کیا کرے؟ وہ توبہ کر لے. جب وہ توبہ کرے گا رب کی بارگاہ میں شرمندہ ہوگا, شرمسار ہوگا, رب کی بارگاہ میں رجوع کرے گا. اس سے توبہ کی اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے. انہ هو التواب, بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا. اچھا اب اس کے بعد کیا کیا جائے؟ توجہ رکھے گا. صحابہ کرام نے کیا کیا؟ غزوہ تبوک میں شریک نہ ہوئے, جرم ہوا, توبہ کر لی. توبہ کرنے کے بعد بات کمپلیٹ نہیں ہوئی. صحابہ کرام نے کیا کیا؟ بطور صدقہ مال پیش کر دیا. یہاں ہمیں سکھایا جا رہا ہے, آپ سمجھ رہے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں اگر کوئی گناہ ہو جائے, اللہ بچائے, اس کی پاداش میں کیا کریں گے؟ توبہ. اور توبہ کے بعد جو ہو سکے آپ صدقہ کریں. یہ صحابہ کرام کی تعلیم جو قرآن سے واضح ہو رہا ہے. اچھا اور یہ بھی واضح ہوا کہ ہم صدقہ کریں اور جس کو ہم صدقہ دیتے ہیں خواہ ڈائریکٹ اس کو دے رہے ہیں یا اسے کہتے ہیں کہ آپ آگے تقسیم کر رہے. دو ہوتے ہیں نا طریقے. کبھی کیا ہوتا ہے ڈائریکٹ کوئی آدمی محتاج کو دے دیتا ہے, کبھی کوئی وسیلہ بنتا ہے کہ یار آپ آگے دے دیجئے گا. اب لینے والے کا کام کیا ہے؟
لینے والے کا کام ہے کہ جو دے رہا ہے اسے دعاؤں سے نوازے. اب دیکھیں صحابہ کرام نے پیش کیا تو رب نے کیا فرمایا؟ اے پیارے اب آپ ان کے لیے دعا کریں. یہ قرآن سے کلیئر ہو گیا, ایک میسج, ایک پیغام. اچھا اب اس کے بعد اگلی آیت کی طرف آئے, سورہ توبہ آیت نمبر 104. اس کے اندر اللہ نے پھر وعدے یہی کیا کہ ہم نے ان کی توبہ بھی قبول کر لی, ان کے صدقات بھی قبول کر لیے. اب یہ افراد کتنے تھے؟ 7. اب دیکھیں قرآن کیا کہتے ہیں. قرآن کہتا ہے الم یعلموا, کیا وہ نہیں جانتے, ان اللہ ہوا یقبل التوبہ عن عبادی, اللہ ہی تو ہے جو اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے, وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ, اور ان کے صدقات وصول کرتا ہے اور قبول کرتا ہے, وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ, اور بے شک اللہ تواب, توبہ قبول کرنے والا, رحیم, رحم کرنے والا ہے. پھر اس کے بعد سورہ توبہ آیت نمبر 105. اس کے اندر اللہ رب العزت نیکیوں کی طرف رغبت دلاتا ہے کہ نیکیوں کی طرف آؤ اور گناہوں سے بچو, اجتناب کرو. رب جلیل فرماتا ہے وَقُلْ, اے حبیب آپ ارشاد فرما دے, اعملو, عمل کرو, فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ, جو تم عمل کرتے ہو اللہ اسے دیکھتا ہے, اس کا رسول بھی دیکھتا ہے, مسلمان بھی دیکھتے ہیں. وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ, اور یاد رکھنا تمہیں لوٹنا اسی کی بارگاہ میں جو عالم الغیب والشہادہ ہے, جو چھپی اور ظاہر باتوں کو جانتا ہے, وہیں تمہیں لوٹنا ہے. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ, اور یہ بات بھی سمجھ لو, سن لو کہ پھر قیامت کے دن اللہ تمہارا چٹھا کھولے گا, کیا کیا کرتوت تھے. یہ سب قیامت کے دن سامنے آئے کہ لوگوں کے سامنے جو جرم کرتا تھا وہ بھی آئے گا, اور چار دیواری میں بیٹھ کر جو تو جرم کرتا تھا وہ بھی کھلے گا, کیونکہ رب نے کہہ دیا فَيُنَبِّئُكُم, رب تمہیں آگاہ کرے گا, تمہارا چٹھا کھلے گا, تمہارا نامہ اعمال کھلے گا, بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ, جو تم دنیا کے اندر کرتے تھے. پھر اس کے بعد سورہ توبہ آیت نمبر 106. سورہ توبہ آیت نمبر 106 کے بارے میں اس وقت رب نے کیا فیصلہ فرمایا, کیونکہ دیکھیں ٹوٹل ان میں تھے 10 صحابہ, 10 میں سے 7 کا تذکرہ تھا, آپ نے سن لیا, 7 کے بارے میں تو وضاحتیں آ گئی. اب آپ کے ذہنوں میں آئے گا کہ 3 ابھی بھی تو بچے ہیں نا, 3 کے بارے میں کیا ہوا. 7 کی توبہ قبول ہوئی, رب نے بڑے واضح انداز میں پیش کر دیا. اب جو 3 کا تذکرہ ہے وہ سورہ توبہ آیت نمبر 106 میں ہے, اور اس آیت کریمہ میں بتایا جا رہا ہے تینوں کا معاملہ ابھی معلق ہے. رب نے فیصلہ نہیں کیا معاف کروں یا نہ کروں. یہ 3 کے بعد ہیں یہ صحابی, اور یہ 10 صحابہ تھے جن سے کیا ہوا, ایک لغزش ہو گئی, بتقاضۂ بشریت لغزش ہوئی. اب 7 کا تذکرہ آ گیا, 3 کا تذکرہ بچا. جب 3 کا تذکرہ بچا تو رب نے کیا کیا, کیونکہ انہوں نے اسی وقت توبہ نہیں کی, تو رب نے فرمایا ان کا معاملہ معلق ہے. لیکن سورہ توبہ, توجہ رکھیے گا, میری اس بات کو ذہن میں ضرور رکھے, آیت نمبر 106 میں تو رب نے وعدے کیا ہم نے ان کا معاملہ معلق کر دیا ہے, لیکن آیت نمبر 118 میں سورہ توبہ آیت نمبر 118 میں رب نے اس بات کو وعدے کر دیا کہ ہاں اب ہم نے ان کی توبہ بھی قبول فرما لی. اس کو وعدے کیا سورہ توبہ آیت نمبر 118. اس کا مطلب یہ کہ جب 7 کی توبہ قبول ہوئی تو اس وقت رب نے وعدے کر دیا کہ 3 کا معاملہ ابھی پینٹنگ میں ہے, معلق ہے. لیکن پھر وقت گزرا تقریباً 50 دن, 50 days, 50 دن گزرے, تو پھر رب نے پھر وعدے کیا جو آیت نمبر 118 میں آیا. رب نے فرمایا ہم نے اس کی توبہ بھی, ان کی توبہ بھی قبول فرما لی. اب آئے سورہ توبہ آیت نمبر 106. وَآخَرُونَ, یہاں آخرون سے مراد وہ 3 ہیں, 3 صحابہ کرام سچے مسلمان.
मुरजाउना लिअम्रिल्लाह। हाँ, उम्मीद है, इनके बारे में अब उम्मीद है। अच्छा, किस तरीके से? इम्मा युअज़्ज़िबुहुम, हो सकता है अल्लाह इन्हें अज़ाब दे, व इम्मा यतूबु अलैहिम, और अल्लाह ताला या तो इनकी तौबा को कबूल कर ले, कि तौबा करें और इनकी तौबा को कबूल करें, क्योंकि उस वक्त इन्होंने तौबा नहीं की तो मामला पेंटिंग में चला गया ना। यानी एक शख्स जो है ना इस बात का इकरार अभी नहीं कर रहा कि मेरे से गलती हुई, आगे जाके किया, तो उस वक्त रब ने बता दिया। रब ने कहा अब हमारी मर्जी है, चूंकि तौबा नहीं की तो हम चाहे तो अदाब दे, चाहे फिर इन्हें तौबा की तौफीक दे और तौबा कबूल कर ले। फिर रब ने फरमाया वल्लाहु अलीमुन हकीम, अल्लाह इल्म वाला और हिकमत वाला है। और वो आपके ज़हनों में जो सवाल आने का था कि 3 का क्या हुआ, मैंने उसका जवाब आपके सामने पेश कर दिया कि उन्होंने उस वक्त तौबा नहीं की, लेकिन फिर क्या हुआ, 50 दिन के अंदर इन्होंने फिर तौबा कर ली। अब जब तौबा की तो रब ने सूरह तौबा में आयत उतारी, आयत नंबर 118, उस पर दर्स आगे आएगा। 118 रब ने वादे कर दिया कि हमने इनकी तौबा भी कबूल कर ली। अब हमें इसमें नहीं पढ़ना कि रब ने किसकी तौबा पहले कबूल की, किसकी तौबा बाद में की। हमने तो ये कहना है कि भाई तुम्हारा मकाम ये है कि तुम्हारी तौबा के तस्करे कुरान कर रहा है, सीधी बात है। वरना मुझसे खता हो जाए, मेरे कहां तस्करे तौबा के कि भाई आपकी इतनी अजीम तौबा है। आपसे अगर कोई खता हो जाए तौबा करे तो आपके तौबा के तस्करे इतने अजीम कहां। लेकिन सहाबा किराम से अगर हुआ, क्योंकि हमारा अकीदा है कि सहाबी मासूम नहीं है, ये बात ध्यान में रखेगा, सहाबी भी मासूम नहीं और अहले बैत भी मासूम नहीं। ये अहले सुन्नत का ऐसा अकीदा है जिसमें 1% भी इख्तिलाफ नहीं। 1%, कोई कहना मैं 1% इख्तिलाफ लेकर आओ, नहीं, बिल्कुल मुत्तफिका मुसल्लमा नजरिया है कि सहाबा और अहले बैत मासूम नहीं। और जिसका मतलब ये कि ये गुनाह करते नहीं है, लेकिन कभी सादिर हो गया तो फौरन तौबा कर लेते हैं, और अल्लाह इनकी तौबा ऐसे कबूल करता है कि इनके तस्करे फिर कुरान में होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सहाबा किराम के मानने वाले, अकीदत मोहब्बत निछावर करने वाले, अहले बैत के मानने वाले, अपनी अकीदत मोहब्बत निछावर करने वाले, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अपने अकाबिर, अपने असलाफ के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। सुनो अल्लाह का कलाम क्या कहता है, उठो उठो कुरान का पैगाम क्या कहता है। सुनो सुनो